برد ساعات رحلة الرزع المرر دل عيني من فين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع شاید میرا پہلا اور آخری ویڈیو ہو اس سلسلے میں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں بولنا آسان نہیں، لیکن چپ رہنا بھی گناہ لگتا ہے۔ میں اس ویڈیو کو ایک نوٹس کی طرح سمجھتی ہوں، ایک ایسی پکار جو صرف میری نہیں ہم سب کی ہے۔ ہماری قوم کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ضروری ہے، لیکن تہذیب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آگے کبھی ایسی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر کبھی ہوا تو میں پھر یہیں ملوں گی اسی چینل پر، اپنے دین، اپنے اسلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ This video is meant only for educational and awareness purposes. It does not promote, hate or target any religion, community or group. Our aim is to spread peace, truth and understanding, not division. یہ ویڈیو صرف علم اور سمجھ بدلنے کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد امن اور انصاف کا پیغام دینا ہے۔ ہر بار جب دیش میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی حملہ، کوئی افراتفری، سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے مسلم تھا کیا؟ بنا ثبوت، بنا سمجھے پورا ایک نیریٹو بن جاتا ہے، مسلم مطلب ٹیررسٹ۔ لیکن کیا یہ سچ ہے یا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے؟ دوستو، سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن انڈین میڈیا نے سالوں سے ایک پیٹرن بنا لیا ہے۔ اگر کوئی مسلم کرائم کرے تو ریلیجن ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی نان مسلم کرے ہیڈ لائن ہوتی ہے مینٹلی ڈسٹرب مین۔ یہ صرف نیوز نہیں، ایک سوچی سمجھی سوچ ہے جو عام آدمی کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے۔ مدرسہ از اکول ٹو ٹیرر ٹریننگ سینٹر اینڈ قرآن از اکول ٹو وائلنس، جبکہ اصل میں دونوں اسلام کے سب سے پیسفل اور علم بھرے پہلو ہیں۔ اب آئیے کچھ اصل واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں یا تو مسلم انوالو نہیں تھے یا جہاں بلیم گرد ڈالا کرا، یا یوں کہہ لے میڈیا کا وہی نیریٹو، ٹیررزم از اکول ٹو مسلم۔ حال ہی میں پیش ہونے والا واقعہ 10 نومبر 2025، دہلی کے لال قلعے کے پاس ایک کار بلاسٹ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 8 لوگوں کی جان گئی اور 10 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ میڈیا کی ہیڈ لائن ترنت آتی ہے، مسلم ڈاکٹر سسپیکٹڈ، ٹیرر لنک ان دہلی بلاسٹ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ جو نام سامنے آیا، عمر محمد، اس پر ابھی صرف شک ہے، ثبوت نہیں۔ فرید آباد میں لگ بھگ 2900 کلو ایکسپلوسیو مٹیریل ملا، ضروری ایک سیریس بات ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ اس کا ڈائریکٹ لنک اس بلاسٹ سے تھا یا نہیں۔ پھر بھی پوری میڈیا نے صرف ایک چہرہ، ایک دھرم دکھایا، مسلم ڈاکٹر، اسلامک ٹیرر۔ یہی وہ پرابلم ہے جو انویسٹیگیشن سے پہلے ججمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بلاسٹ میں کوئی اور ہوتا، کوئی دوسرا دھرم کا، تو ہیڈ لائنز ہوتی مینٹلی ڈسٹربڈ مین یا پھر ایکسیڈنٹل ایکسپلوژن۔ لیکن جب نام مسلم کا ہوتا ہے تو پوری قوم کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ اس لیے اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو ڈیفینڈ کیا جائے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ ہر انسیڈنٹ کے پیچھے ایک ٹروتھ ہوتا ہے جو ہیڈ لائن سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ہر خبر کو بنا بائس کے دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام اور مدرسہ ٹیررزم کے سمبل نہیں، علم اور صبر کا مرکز ہے۔ آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر اٹیک میں مسلم ہی تھا۔ نہیں، اگر ہم فیکٹس دیکھیں تو ایسے کئی کیسز ہیں جہاں نان مسلم لوگ شامل تھے، لیکن ان کے مذہب کو کوئی کبھی ہیڈ لائن نہیں بنایا گیا۔ جیسے 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد ایک فیکٹ ٹیرر فنڈنگ کیس میں میڈیا نے بنا پروف کے 2 مسلم یوتھ کو دکھایا، لیکن بعد میں انویسٹیگیشن
نے پروو کر دیا کہ اٹیک کا ایگزیکیوشن پیٹرن لوکل مس مینجمنٹ تھا، فورن ٹیرر لنک نہیں۔ اور پھر 2020 میں امرتسر ٹرین بلاسٹ کانسپیریسی، جس میں ایک نان مسلم ایکسٹریمسٹ گروپ کا لنک نکلا، لیکن ہیڈ لائنس نان اسیلنٹس۔ تو اب چلتے ہیں 9 سال پیچھے، 2016 مالیگاؤں بلاسٹ۔ کیا آپ سب کو یاد ہے؟ ایک وقت تھا جب پوری دنیا نے اسے اسلامک ٹیرر اٹیک کہا، لیکن بعد میں کورٹ میں ثابت ہوا مین اکیوزڈ سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر تھی، جو ایک نان مسلم ریڈیکل گروپ سے جڑی تھی۔ پھر بھی کیا نیریٹو پھیلا ہوگا یا ہیڈ لائنز بنی ہوگی میڈیا میں؟ نان مسلم ٹیررسٹ۔ کسی نے نہیں پوچھا مدرسہ کہاں تھا؟ یہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ جب ایک مسلم کچھ کرتا ہے پورا اسلام ایک پوائنٹ بن جاتا ہے، لیکن جب کوئی اور کرتا ہے تو بس انڈیویجول ایکٹ کہہ کر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو انہی لوگوں کے لیے ہے جو سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور سچ کو ہیڈ لائن سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام نے کبھی ظلم نہیں سکھایا، اسلام نے صرف انصاف اور امن سکھایا ہے۔ آج کل سب سے آسان نشانہ بنا دیا گیا ہے مدرسہ اور قرآن۔ کہا جاتا ہے وہاں سے ایکسٹریمزم نکلتے ہیں، لیکن اصل میں مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کو سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے انسانیت سب سے اوپر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جو ایک بے گناہ کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو بتائیے جو کتاب ایک بے گناہ کی جان لینے سے منع کرتی ہے، کیا وہ ٹیرر سکھائے گی؟ دوستوں، یہ صرف میڈیا کا نہیں، پولیٹکس کا بھی کھیل ہے۔ جب بھی الیکشنز آتے ہیں کچھ لوگوں کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ سوری۔ اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ڈر پیدا کر دو۔ جتنا لوگ مسلم سے ڈرتے ہیں اتنی یونٹی بڑھتی ہے ان کے خلاف، اور اسی ڈر کو نیشنلزم کا لیبل دے دیا جاتا ہے۔ یہ صرف نیریٹو نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک اسٹریٹجی ہے۔ اگر ہم نفرت کی نظر ہٹا دیں تو وہی مسلم اس دیش کی ترقی کا حصہ ہے۔ سائنٹسٹ APJ عبدالکلام، میوزیشین AR رحمان اور لاکھوں ڈاکٹر، سولجر، ٹیچرز سب اس مٹی کے ہیں۔ ان کا دین، ان کا ایمان صرف انسانیت سکھاتا ہے، لیکن ان کا امیج ایک نیریٹو نے چرا لیا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے جو بے گناہ تھے، جو کسی سیاست کا حصہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی ظلم کا نشانہ بن گئے۔ یا اللہ ان سب کے گناہ معاف فرما، ان کے درجات بلند عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر اور جذبہ دے، اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم نفرت نہیں، انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمیں طاقت دے کہ ہم سچ بول سکیں، لیکن ادب اور انصاف کے ساتھ، اور اس ملک میں امن، محبت اور سمجھ واپس لا، جہاں انسانیت پہچان بنے، مذہب نہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہمارے دیش کا دشمن کوئی دھرم نہیں بلکہ جہالت اور نفرت ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہر مسلم ٹیررسٹ ہوتا ہے یا ہر ٹیررسٹ کو مسلم بنا دیا جاتا ہے؟ جب ہم سچ کو انصاف سے دیکھیں گے تب ہی امن آئے گا۔ اسلام کہتا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو چلیے ہم بھی انصاف سے دیکھیں، نہ کہ نفرت سے۔ سوچ بدلو، دنیا بدلے گی۔ وطن امن میں، امت امن میں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔ It's me signing out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔